امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ بات بار بار امام مالک کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امام مالک نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان سے بدتمیزی بد اخلاقی ہو سکتی ہے۔ یہی امام مالک جن کے بارے میں کہتا ہے کہ امام مالک نے یہ کہا کہ کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، امام مالک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سنی اور ٹنی الموطا امام مالک میں امام مالک ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سنے ہیں، سنا کے سنی۔ امام مالک کا ایک طرف قول بیان کر رہا ہے کہ کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، دوسری طرف امام مالک کے بارے میں کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے کہ موطا امام مالک میں امام مالک لکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، سنا کے سنی ٹنی، یعنی یہ اس کا جملہ ہے کہ سنا کے سنی، یہ اس کو کہتا ہے جو محقق نہیں ہے، جو جاہل ہیں۔ امام مالک کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا کہ سنا کے سنی میں سنیا، یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے۔ اور امام غزالی کے بارے میں کس طرح گندی زبان استعمال کر رہا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا نہ قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا کبھی حکم دیا ہو، اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، جو یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو یزید پہ لعن تان کرتے ہیں لعنت ان کے اوپر پڑے۔ تو انہی مفتی صاحب نے جو پنڈی والے ہیں انہوں نے نجی چینل کے اوپر کہا یزید لعنتی، تو مفتی صاحب امام غزالی آپ پہ لعنت بھیج کے گئے ہوئے ہیں، تو آپ ذاکر نائک کے اوپر تو بعد میں آئے، پہلے اپنے بزرگوں کے اوپر، اب آپ فیصلہ کریں آپ دونوں میں سے کس پہ لعنت لوٹ رہی ہے۔ ہاں انجینئرنگ کی تھی میں کہ امام غزالی فرما رہے جو یزید تے لعنت بھیجے وہ لعنتی، اور پنڈی والے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یزید لعنتی۔ ان پنڈی والے مفتی صاحب نے اپنے اتنے لعنت آئی ہے یا یزید اتنے گئی ہے یا امام غزالی اتنے گئی ہے؟ پھکی کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ امام غزالی کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے، یہ تو کہتا ہے احیاء العلوم، احیاء العلوم میں لکھا ہے، جس کو کتاب کا نام لینا بھی صحیح نہیں آتا۔ کتاب کا نام ہے احیاء العلوم، احیاء یحیی، احیاء باب افعال ہے، اور یہ کہہ رہا ہے احیاء العلوم۔ تو امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کہتا ہے، لکھا ہے کہ جو شخص یزید پر لعنت کرتا ہے اس پر لعنت ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بڑا جھوٹا و مکار ہے۔ کتاب آپ کے سامنے۔ امام غزالی سے پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا یا حکم دیا تھا۔ امام غزالی اپنا موقع پیش کرتے ہیں، اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے ثابت نہیں ہے کہ یزید نے ان کو قتل کروایا یا یزید نے قتل کیا، اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا، اس پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ امام غزالی کا اپنا موقف ہے کہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، لیکن امام غزالی نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو لعنت بھیجتے ہیں ان پر لعنت ہو۔ یہ بڑا جھوٹا اور مکار کتاب آپ کے سامنے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص یزید پر لعنت بھیجتا ہے اس پر لعنت ہو، اس شخص پر لعنت ہو جو جھوٹ بولے اماموں پر، جو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور آگے دیکھیے کہ کس طرح محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولتا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور 70 کے قریب صحابہ کی انہوں نے صحبت کی ہے۔ محمد بن سیرین المتوفا 110 ہجری، بخاری اور مسلم کے راوی بھی ہیں۔ ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں یہ بات آتی ہے۔ ایک واقعہ نقل ہوا ہے اور میں اس واقعے کی بنیاد پہ ابن سیرین سے سخت اختلاف کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے موقف اس واقعے میں اختیار کیا ہے وہ بالکل باطل ہے۔ سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا
لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا, وہ پہلے ہی بعد عقیدہ ہو چکا ہوا ہے. یہ لعنت کس پر بھیج رہا ہے اور کس انداز سے بات کر رہا ہے کہ محمد بن سیرین نے کہا کہ اگر میں ان سے قرآن سن لوں تو میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا, اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن سننے سے میرا ایمان خراب ہو جائے گا, میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا, اس پر لعنت ہو, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کس پر لعنت بھیجی ہے؟ یہ امام محمد بن سیرین پر بھیجی اس نے. امام محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. بخاری مسلم میں ان کی کئی حدیثیں ان سے منقول ہیں, راوی ہے یہ بخاری مسلم کے. یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے, کیا لوگوں کو دکھا رہا ہے؟ اماموں پر جھوٹ اور ان پر لعنتیں. حالانکہ امام محمد بن سیرین نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن سن کے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا, میرا ایمان خراب ہو جائے گا, بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان سے قرآن کیوں نہیں سنا؟ فرمایا مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تحریف کر دیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے. میں نے قرآن ان سے اس لیے نہیں سنا کہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت سنائیں اس میں تحریف کر دیں. وہ جو تحریف یعنی معنی مفہوم بدل دیں. تحریف کا معنی ہوتا ہے کہ معنی مفہوم بدل کر پیش کریں اور وہ معنی مفہوم کہیں میرے دل میں نہ بیٹھ جائے, بس اتنی بات ہے. اس لیے میں نے ان سے قرآن نہیں سنا. اور یہ کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے ان پر کہ انہوں نے اس لیے قرآن نہیں سنا کہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے, ہمارا عقیدہ نہ خراب ہو جائے. تو ایسے لوگوں پر لعنت ہو جس طرح یہ کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس کی سمجھ ہے, یہ اس کی عقل ہے. کتاب آپ کے سامنے. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے ان سے قرآن کیوں نہیں سنا, تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تحریف کر دیں, معنی مفہوم بدل دیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے, اس لیے میں نے ان سے قرآن نہیں سنا. آپ نے یہ بیان فرمایا. اور اس مکار نے کس طرح بات کو بدلا اور ان پر لعنتیں بھیجیں. جو شخص محدثین پر لعنت بھیجے, فقہا پر لعنت بھیجے, امام مالک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں, تو کیا وہ مسلم کتابی ہو سکتا ہے؟ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مسلم علمی کتابی ہوں, یہ بڑا فراڈ ہے اس کا, یہ بڑا جھوٹا ہے. اس شخص کو سمجھیے جو محدثین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جا سکتی. یہ وہ شخص زبان استعمال کر سکتا ہے جس کے دل میں بغض ہو, اولیاء کا بغض ہو, محدثین کا بغض ہو, اماموں کا بغض ہو. وہ شخص یہ باتیں کر سکتا ہے. اور جس شخص کے دل میں اولیاء کا اور محدثین کا بغض آ جائے, اللہ کے پیاروں کا بغض آ جائے, اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. یہ شخص اللہ سے اعلان جنگ کرنے چلا ہے, اور جو اس کے ساتھی ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے اعلان جنگ مت کیجیے. اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. الامان والحفیظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.